क्या पाकिस्तानी वालिदैन वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं? और क्यों बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां इमोशनली अपने वालिदैन से डिस्टेंट हैं? क्या स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वो गार्डली बच्चों को प्रोड्यूस कर सकते हैं? और पाकिस्तानी वालिदैन वो सबसे बड़ी गलती कौन सी कर रहे हैं? इसके अलावा एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग वो कैसी होती है? इन तमाम सवालों पर आज हम इस एपिसोड में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो फिर से ट्रुथ टॉक विद अनिल जॉन में आप सबको मैं वेलकम कहता हूं। आज हमारे साथ थर्ड ईयर के स्टूडेंट यशवा ताहिर मौजूद हैं और ये खास पैशन रखते हैं न्यू टेस्टामेंट एक्सेजेसिस का। तो इनके पास ये सवालात हैं जो ये लोगों के बिहाफ पर हमारे साथ करेंगे। तो जी यशवा, आप सवालात करें। सबसे पहले देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से मसीह की मोहब्बत में सलाम, और उसके बाद खुदावंद यीशु का शुक्रिया। देन सर फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस खास और संजीदा मौजू पे बात कर सकें। सर आज के दौर में हमारे खानदानों और मुआशरे में खास तौर पे वालिदैन और बच्चों में एक खासा फर्क देखने को मिलता है। वो जज्बाती तौर से जिस तौर से उनको एक दूसरे के साथ होना चाहिए वैसे वो नहीं है। पाकिस्तानी मसीहियों के हर घर में आज ये सवाल गूंज रहा है, बतौर वालिदैन होते हुए उनके घरों में ये सवाल है कि हम अपने बच्चों के कैसे करीब आ सकते हैं। डिजिटल दौर के इस तूफान में वो उनके लिए वो कैसे एक अच्छा शेड बन सकते हैं। देन उसके बाद ये कि एक बड़ा अहम सवाल उनके पास होता है कि एक कामयाब वालिदैन होने का दरअसल मतलब क्या है। सो अगरचा ये सवाल ये मुश्किल है लेकिन इनके जवाब भी दिए जा सकते हैं। सो सर इसी तनासुर में मेरा पहला सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी वालिदैन ज्यादा कंट्रोल करने वाले होते हैं? कई मामलात में तो वो बहुत ही छूट, आज़ादी या लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, और कई मामलात में वो इतने कंट्रोलिंग होते हैं कि अपनी मनमानी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में मैंने वालिदैन में बहुत ही कैजुअल बिहेवियर देखा है। और इसके बाद खुदा के साथ ताल्लुक के हवाले, हाँ वो दुआ करने का जरूर कहते हैं, दुआ करें, बाइबल पढ़ें, लेकिन खुदा के साथ ताल्लुक एक फर्क चीज है। कई बार दुआ, बाइबल पढ़ना ये लीगलिज्म में भी तब्दील हो सकते हैं। तो हमने अपने बच्चों को लीगलिज्म नहीं सिखानी, हमने खुदा का रिलेशन उनको देना है। और इसमें तीसरी बात, किरदार साजी करने के हवाले से ये नहायत अहम है। माँ बाप अपने बच्चों की किरदार साजी नहीं करते, ये एक प्रोसेस है जो 25-30 साल के लिए उन्हें करना चाहिए ताकि वो एक बाकिरदार शख्सियत बनकर अपने घर से बाहर निकले। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ आज भी बच्चे अपने करियर को चूज नहीं कर सकते। उनके लिए एजुकेशन का कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ये भी माँ बाप करते हैं। वेल उसमें कई वजूहात भी होती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, अपनी ख्वाहिश होती है वालिदैन की मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा अब डॉक्टर बने। उसके इंटरेस्ट को नहीं पूछा जाता कि उसका इंटरेस्ट क्या है। इसके अलावा जीवन साथी के चुनाव, इसमें तो बहुत ही ज्यादा हमारे वालिदैन कंट्रोलिंग हैं। ये हमारे कल्चर की रूट्स के अंदर है, और हमारे कल्चर में ये बात इतनी ज्यादा संजीदगी के साथ ली जाती है कि अगर कोई नौजवान लड़का लड़की वो अपनी पसंद का इजहार भी कर दे, उसका पूरा ना होना वो तो बात की बात है, वो गुनाह समझा जाता है। कई खानदानों में तो गुनाह कबीरा समझा जाता है। इस कदर कंट्रोलिंग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप
وہ اس میں اپنی رائے مرضی کو شامل نہ کرے. لیکن کنٹرولنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کی رائے تک نہیں پوچھتے, اپنی من مانی. اور تیسری بڑی افسوسناک بات, وہ نہ صرف ان معاملات میں کنٹرولنگ بلکہ شادی کے بعد بھی کئی بار مائیں اپنے بچوں کو, لڑکوں کو کنٹرول کرتی رہتی ہیں, اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کی مائیں ان کو کنٹرول کرتی رہتی ہیں. تو یہ دونوں ہی باتیں ہمارے پاکستانی پیرنٹس میں پائی جاتی ہیں. توازن نہیں ہے, جس معاملے میں کنٹرول وہ رکھنا چاہیے اس میں وہ نہیں رکھتے, لیکن جس میں ہونا چاہیے اس کو وہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. یو آر رائٹ. جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں, میں سنڈے اسکول کا ایک وہ ٹیچر ہوں, تو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ سنڈے کے دن اکثر ہمارے وہ سنڈے اسکول وہ خالی ہوتے ہیں. So you can imagine by that. اگر ان کے ماں باپ سے یہ سوال وہ کر لیا جائے کہ آپ کا بچہ سنڈے اسکول کیوں نہیں آ پایا, ان کا ایک بڑا خاص رٹا رٹایا جواب یہ ہوتا ہے, آج وہ سنڈے کا دن تھا, چلے میں نے سوچا چلے سو لینے دینا چاہیے. یہ فلیکسیبلٹی بھی ہمیں کہیں وہ دکھائی نہیں دیتی اس معاملات میں. جی سر, دوسرا سوال میرا یہ ہے, بہت سے نوجوان اپنے والدین سے ایموشنلی طور پر دور کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ, ہمارے کلچر میں اگین میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات کھل کر بیان نہیں کرتے. جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کے درمیان ایموشنل جذباتی دوری موجود ہے, تو یہ باتیں وہ خود بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں, تو ہمیں ان کے سامنے ایک دوسرے کے لیے اپنے پازیٹیو ایموشنز کا اظہار کرنا سیکھنا ہوگا. پہلی بات تو اس میں بڑی یہ ہے. دوسری بات ہے کمیونیکیشن گیپ. آج کل ڈیجیٹل ورلڈ میں سب سے زیادہ اگر تھریٹ کسی چیز کو ہے تو وہ ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن. ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم اتنا زیادہ کھو چکے ہیں, اتنا روبوٹک بیہیویئر ہمارا ہو گیا ہے اس کے انڈر, کہ ہم فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کی ویلیو کو گنوا چکے ہیں. اس وجہ سے ایموشنل ڈسٹنٹ موجود ہے. تیسری وجہ ہے ماں باپ اور بچوں کی مصروفیات. ماں باپ کی علیحدہ سے مصروفیات ہیں اور بچوں کی علیحدہ سے مصروفیات ہیں. آج کے دور میں ہمارے پاس فیملی کے علاوہ سب باتوں کے لیے ٹائم ہے, اور اسی لیے ہماری جدید دور بلکہ پوسٹ ماڈرن ایرا کی زندگی یہ تناؤ کا شکار ہے. میں نے جتنا کسی شخص کو فیملی کے قریب دیکھا ہے اتنا اس کا تناؤ کم ہے. مجھے یاد ہے, میں جو مدر ٹریزا ہے ان کی کوٹ کو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ زمین پر جنت چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہے گو ٹو یور ہوم اینڈ لو یور فیملی. تو کوالٹی ٹائم, کمیونیکیشن یہ بہت ضروری ہے. چوتھی وجہ ہے بچوں کے اندر تنقید کا خوف. بات بات میں ٹوکنا, تنقید کرنا, تو وہ کئی باتیں اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تناؤ کا, جذباتی تناؤ کا شکار رہتے ہیں. پہلی بات ماں باپ کے درمیان جذباتی دوری کا ہونا. دوسری بات کمیونیکیشن گیپ. تیسری بات ماں باپ اور بچوں کی مصروفیات. چوتھی بات تنقید کا خوف. یہ چار باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. سر, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز کے لیے ٹائم ہے لیکن فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. اکثر جب ہم خاندانوں میں جاتے ہیں وزیٹیشن کے لیے, اکثر ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے 5 افراد ہیں, تو وہ 5 افراد ایک چھت کے نیچے ہو کے بھی ایک جگہ نہیں ہوتے. ان کے پاس اپنا اپنا فون ہوتا ہے. ایسا بھی دیکھنے کو اکثر یہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہو نا ایک ہی گھر میں, وہ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ایک کمرے سے وہ دوسرے کمرے تک کہ مجھے پانی پکڑا دو. تو اس طور سے بھی جب
ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے تو میرے نزدیک ہم ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور اپنا تناؤ بھی ہلکا نہیں کر سکتے. سر اسی تناظر میں میرا تیسرا سوال یہ ہے کیا بچوں کی سخت تربیت خدا پرست بچے بناتی ہے؟ Strict parents cannot produce godly children. Only godly parents can produce godly children. دیندار والدین ان کے اثر کے نیچے ہی دیندار بچے پروان چڑھتے ہیں. اور ہماری سختی، ہمارے لیکچرز، ان سے کہیں زیادہ والدین کا دینداری کا کردار یہ بچوں کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے. میرے پاس ایک نہیں کئی ایسی گواہیاں خاندانوں کی ہیں. باپ دعا کرنے والا، خدمت کرنے والا، تو بچے بھی ویسے. اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. تو جب آپ بچے کے سامنے کچھ کرتے ہیں تو وہ زیادہ سیکھتا ہے. اور جو چلڈرن سائیکالوجی ہے اس کے مطابق بچہ سب سے زیادہ دیکھ کر سیکھتا ہے. تو بچہ باتوں سے نہیں سیکھتا. والدین کو چاہیے کہ وہ گاڈلی لائف اپنے بچوں کے سامنے گزارے اور گاڈلی لائف کا ماڈل ان کے سامنے رکھیں. پھر وہ دینداری کی زندگی میں پروان چڑھیں گے. بالکل سر. بعض اوقات جو سختی ہوتی ہے وہ بچے کے اندر ایک ایسے انسان کو وہ جنم دے دیتی ہے جو ایکچولی طور پہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اس کو اپنی وہ ضد اور انا بنا لیتا ہے. ماں باپ کی سختی اس کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں میں جو مرضی کر لیں. ان کے نزدیک تو میری کوئی ویلیو نہیں، انہوں نے تو مجھے پھر بھی ٹوکنا ہی ہے. اکثر میں اس بات کو بھی وہ کہتا ہوتا ہوں ماں باپ جو اس وقت کے یہ جو موجودہ یہ جو ماں باپ ہیں جی تو یہ 2026 میں رہے ہیں لیکن یہ مینٹلی طور پہ ابھی بھی 1900 کی دہائی میں ہی ہے. ویل اس میں ہم ان کو مجرم بھی نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ جنریشنل گیپ وہ ایک ٹروتھ ہے. ہمارے بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو شاید ہم میں اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پایا جائے. بالکل. ایک تو فرق واضح ہے وہ ہے ہم موبائل ہم جو ملینیل ہیں ہم موبائل کا یوز وہ اتنا پسند نہیں کرتے لیکن جو جینزی ہیں یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو یہ فرق یہی ہے. تو یو آر رائٹ کہ جب بہت زیادہ اسٹرکٹنس کو برتا جاتا ہے تو بائبل بھی کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو دکھ نہ کر. بائبل نے یہ پہلے سے بتا دیا کہ بچے دکھ ہو جاتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر باغیانہ رویے. ہم معاشرے کو ایسے پروڈکٹیو لوگ نہیں دیتے جو کوئی کنٹریبیوشن کر پائے. ہم باغی لوگ پروڈیوس کرتے ہیں اسٹرکٹنس کے ساتھ، بلا وجہ اسٹرکٹنس کے ساتھ. تو یس چھڑی کا استعمال کرو، بائبل میں لکھا ہے، اس سے بیٹا مر نہیں جائے گا. لیکن چھڑی کرنے کا بھی استعمال ہے، کس بات پہ کرنی ہے. میرے نزدیک میرا یہ اصول ہے اگر میں کبھی چھڑی استعمال کروں گا تو میں ایسے میٹر میں کروں گا جیسا حفنی اور فنحاس کا میٹر تھا. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے چھڑی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یو آر رائٹ سر. آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ ہم نے چھڑی کا بھی استعمال کرنا اس معاشرے میں اس کو بطور بہت اچھا ٹول استعمال کیا جاتا ہے. سر اسی تناسب میں میرا 5واں سوال ہے مسیحی والدین ڈیجیٹل دور میں بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو والدین کو بچوں کے سامنے خود موبائل کا درست استعمال کرنا ہوگا. ایک چیلنج ہے. دوسری بات یہ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ آپ ڈیجیٹل ڈیوائسز کو اپنے بچوں سے دور نہیں رکھ سکتے. بالکل. بجائے اس کے کہ آپ ڈیجیٹل ڈیوائسز سے بچوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں جو اکثر ناکام ہی رہتی ہے. بہت کم ایسے والدین ہوں گے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں بھائی ہم اب بالکل بھی اپنے بچوں کو کوئی اسکرین نہیں دیکھنے دیتے. بجائے اس کے آپ شروع ہی سے ان کو اسکرین کا اچھا استعمال کرنا سکھائیں. تیسری اور آخری بات ان کے ساتھ وقت گزاریں. یہ بہت ضروری ہے. جب وہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے تو وہ موبائل کے ساتھ کم وقت گزاریں گے. آخر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ
जो सक्सेसफुल पेरेंटिंग होती है उसकी निशानी क्या होती है। अगर मेरे बच्चे वो जज्बाती तौर पर मेरी लीडरशिप में घर सफर कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी पेरेंटिंग नाकाम है। जो सक्सेसफुल पेरेंटिंग होती है उसके नतायज ये होते हैं कि बच्चे जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी तौर पर सेहतमंद होते हैं। फिर वो चारों एरियाज में बैलेंस ग्रोथ करते हैं। पहला एरिया खुदा के साथ रिफाकत, दूसरा एरिया आदमियों की नजर में मकबूल ठहरना, तीसरा एरिया कदो कामत में बढ़ना और चौथा एरिया है इंटेलेक्चुअल, हिकमत में बढ़ना। बतौर पेरेंट हमें इन चारों एरियाज पर ध्यान देना है। थैंक यू यशवा, हमें आज ज्वाइन करने के लिए। बहुत आम ये टॉपिक था। अगर अभी भी आपके कोई सवालात हों तो आप ज़रूर कमेंट में उन सवालात को लिखें, अपनी राय दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहम है। और अगर आप इन पॉडकास्ट के वसीले से बरकत पा रहे हैं तो मेरी आपसे ये पुरजोर रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। May God bless you.